الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ۔ سورہ انفال آیت نمبر 58 آپ کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیا کہ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً، اگر تجھے کسی قوم کی خیانت کا ڈر ہو تو فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ، تو برابری کی حالت میں ان کا عہد توڑ دیں۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ، یقیناً اللہ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وعدہ اور عہد کی پاسداری۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقبلوا لی بستن، تقبلوا لی بستن، تم مجھے ضمانت دو بستن 6 چیزوں کی، اتقبل لکم الجنہ، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تقبلوا لی بستن اتقبل لکم الجنۃ، تم مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا وہ کیا ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا حدث احدکم فلا یکذب، اذا حدث احدکم، جب تم میں سے کوئی بات کرے فلا یکذب، وہ جھوٹ نہ بولے۔ دوسری نشانی وَإِذَا وَعَدَ فَلَا يُخْلِفْ، جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی نہ کرے۔ وَإِذَا تُؤْمِنَ فَلَا يَخُنْ، جب اسے امین سمجھا جائے وہ خیانت نہ کرے۔ وَغُضُّوا أَبْصَارَكُمْ، تم اپنے نگاہوں کو نیچا رکھو۔ نمبر 5 وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ، اپنے ہاتھوں کو دوسروں کو تکلیف دینے سے روکے رکھو۔ نمبر 6 وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ مسند احمد جلد نمبر 5 صفحہ 127، ابن حبان 272، الحاکم کی چوتھی جلد صفحہ 359۔ صلح حدیبیہ کی شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی تھی کہ ابو جندل کو بھی واپس کر دو۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری طرف سے جو شخص تمہارے پاس آئے اگرچہ وہ تمہارے دین پر ہو پھر بھی تم اسے ہماری طرف واپس لوٹا دینا۔ مسلمانوں نے کہا سبحان اللہ، وہ مشرکوں کے پاس کیوں کر واپس کر دیا جائے، حالانکہ وہ مسلمان ہو چکا ہے۔ اسی حالت میں ابو جندل بن سہیل اپنی بیڑیوں کو کھڑکھڑاتے ہوئے مکہ کے نشیب سے آئے تھے، مسلمانوں کے درمیان آ گئے تو سہیل نے کہا محمد یہی سب سے پہلی بات ہے جس پر ہم آپ سے سلو کرتے ہیں کہ تم ابو جندل کو مجھے واپس دے دو، کہ تم ابو جندل کو مجھے واپس دے دو، جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم نے ابھی تحریر ختم نہیں کی، ابھی سے ان شرائط پر عمل کیوں کر ضروری ہو سکتا ہے۔ سہیل نے کہا اللہ کی قسم ہم تم سے کسی بات پر سلوک کبھی نہ کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اچھا اس ایک آدمی کی تم مجھے اجازت دے دو۔ سہیل نے کہا میں ہرگز نہیں اس کی اجازت نہ دوں گا، میں ہرگز اس کی اجازت نہ دوں گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی اجازت دے دو۔ اس نے کہا میں نہ دوں گا۔ مقرز نے کہا کہ میں اس کی اجازت آپ کو دیتا ہوں، لیکن سہیل نے اس کی بات پر دھیان ہی نہ دیا۔ ابو جندل نے کہا مسلمانوں کیا میں مشرکوں کے پاس واپس کر دیا جاؤں گا حالانکہ میں مسلمان ہو چکا ہوں؟ کیا تم نہیں دیکھتے کہ میں نے اسلام کے لیے کیا کیا مصیبتیں اٹھائی ہیں؟ در حقیقت ابو جندل کو خدا کی راہ میں بہت سخت تکلیفیں دی گئی تھیں اور پھر وہ اپنے بیٹے کو مارتا ہوا واپس لے گیا۔ صحیح البخاری کتاب الشروط میں حدیث موجود ہے، 2731 نمبر ہے، احمد کے اندر 18952 نمبر ہے۔ حدیث نمبر 3، دیکھنا کہ وعدہ پورا کر دکھایا۔ میرے بھائیوں، صلح حدیبیہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ لوٹ کر آئے تو ابو بصیر جو قریشیون نسل تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ وہ مسلمان تھے۔ کفار نے ان کے تعاقب میں 2 آدمی بھیجے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوا بھیجا کہ ہم سے جو معاہدہ آپ نے کیا ہے اس کا خیال کریں۔ چنانچہ آپ نے ابو بصیر کو ان دونوں کے حوالہ کر دیا اور وہ دونوں ابو بصیر کو لے کر چلے۔ جب ذوالحلیفہ میں پہنچے نا تو وہ لوگ اتر کر اپنے چھوارے کھانے لگے۔ ابو بصیر نے ان میں سے ایک شخص سے کہا اے فلاں، خدا کی قسم تیری تلوار بہت عمدہ معلوم ہوتی ہے۔ اس شخص نے نیام سے اپنی تلوار نکالی اور کہا کہ ہاں خدا کی قسم یہ تلوار بہت عمدہ ہے، میں نے اس کو کئی مرتبہ آزمایا ہے۔ ابو بصیر نے کہا مجھے دکھلاؤ میں بھی اسے دیکھوں، مجھے دکھلاؤ میں بھی اسے دیکھوں۔ چنانچہ وہ تلوار اس نے ابو بصیر کو دے دی۔ ابو بصیر نے اس سے اس کو مار ڈالا اور اس کو ٹھنڈا کر دیا، لیکن دوسرا شخص بھاگ گیا اور مدینہ آ کر ڈرتا ہوا مسجد میں گھس گیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسے دیکھا تو فرمایا یہ کچھ خوف زدہ ہے۔ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو اس نے کہا خدا کی قسم میرا ساتھی قتل کر دیا گیا اور میں بھی قتل کر دیا جاتا۔ پھر ابو بصیر آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی قسم اللہ نے آپ کو بری کر دیا، آپ تو مجھے کفار کی طرف واپس کر چکے تھے، لیکن اللہ نے مجھے ان کافروں سے نجات دی۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيْلٌ أُمِّهِ مِسْعَرُ حَرْبٍ لَوْ كَانَ لَهُ أَحَدٌ۔ وَيْلُ أُمِّهِ مِسْعَرٌ، اس کی ماں کا بیڑا غرق ہو، حَرْبٍ لَوْ كَانَ لَهُ أَحَدٌ، اس سے کوئی ساتھی مل جائے تو جنگ کی آگ بھڑکا ڈالے گا۔ جب یہ بات ابو بصیر نے سنی تو سمجھ گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر انہیں کفار کی طرف واپس کر دیں گے، لہٰذا وہ چلے گئے۔ یہاں تک کہ دریا کے کنارے پہنچے اور اس طرف سے ابو جندل بن سہیل بھی چھوٹ کر آ رہے تھے۔ راستہ میں وہ بھی ابو بصیر سے مل گئے، یہاں تک کہ جو قریشی مسلمان ہو کر آتا ابو بصیر سے مل جاتا۔ آخر کار ان سب کی ایک ڈولی ہو گئی۔ خدا کی قسم جب وہ کسی قافلے کی سمت سنتے تھے کہ وہ شام کی طرف سے آ رہا ہے تو وہ اس کے گھات میں لگ جاتے اور ان کے آدمیوں کو قتل کر دیتے اور ان کا مال لوٹ لیتے۔ آخر کار قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 آدمیوں کو بھیجا اور آپ کو اللہ کا اور اپنی قرابت کا واسطہ دیا کہ آپ ابو بصیر کو ان باتوں سے منع کریں، آئندہ سے جو شخص آپ کے پاس مسلمان ہو کر آئے وہ بے خوف ہے،
جو شخص آپ کے پاس مسلمان ہو کر آئے وہ بے خوف ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بصیر کو منع کر دیا۔ صحیح البخاری کتاب الشروط میں یہ حدیث موجود ہے، باب الشروط فی الجہاد 2732 نمبر ہے۔ میرے بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ایمان لمن لا امانت لہ، اس شخص کا کوئی ایمان نہیں جو امانت دار نہیں، ولا دین لمن لا عہد لہ، اس شخص کا کوئی دین نہیں جو اپنے وعدے کا پکا نہیں۔ مسند احمد 11935 سے، جامع الصغیر کے اندر 7179 نمبر۔ ابو سفیان سے ملک شام میں ہرقل نے پوچھا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں کس چیز کا حکم دیتا ہے؟ تو ابو سفیان نے کہا وَيَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ وَالصَّدَقَةِ وَالْعِفَافِ وَالْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ۔ وَيَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ، وہ ہمیں حکم دیتا ہے نماز کا، وَالصَّدَقَةِ، صدقے کا، وَالْعِفَافِ وَالْوَفَاء، عفت و پاک دامنی، بالعہد، وعدے کی پاسداری، وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ، اور امانت کی ادائیگی کا۔ صحیح بخاری میں روایت موجود ہے، 2941 نمبر ہے۔ اور میرے بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی لشکر یا سریہ پر امیر مقرر کرتے ہیں تو اسے خاص طور پر اللہ سے ڈرنے اور اس کے ساتھی مسلمانوں کو نیکی کی وصیت کرتے ہیں۔ پھر فرماتے کہ اللہ کا نام لے کر اس کے راہ میں لڑو، اور جو اللہ کا منکر ہو اسے قتل کرو، لڑو مگر خیانت نہ کرو، غدری نہ کرو، نہ مسلح کرو، نہ بچوں کو قتل کرو۔ گویا میدان جنگ میں غدر اور عہد کی خلاف ورزی سے بچنے کی تاکید فرماتے، جبکہ زمانے جنگ میں عموماً معاہدوں کی پابندی نہیں ہوتی۔ غزوہ بدر میں افراد کی کمی کا یہ عالم کہ کل 313 فروش رکاب ہیں، ان کے پاس کل 8 تلواریں، 2 گھوڑے، 70 اونٹ ہیں۔ اس بے سر و سامانی کے باوجود عہد کی پاسداری کا یہ عالم ہے کہ حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر میں شریک نہ ہو سکا۔ میں اپنے ماں باپ کے ہمراہ مدینہ طیبہ آ رہا تھا، راستہ میں مشرکین نے پکڑ لیا۔ انہوں نے کہا کہ تمہارا ارادہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کا ہے؟ تو ہم نے کہا نہیں۔ انہوں نے ہم سے اللہ کا نام کا عہد لیا کہ تم مدینہ جاؤ، مگر اس شرط پر کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بن کر نہیں لڑو گے۔ چنانچہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور ساری بات عرض کر دی۔ فرمایا تم لوٹ جاؤ، ہمارے ساتھی لڑائی میں شریک نہ ہو۔ غور کیجئے، وفا عہد کی، والوفاء بالعہد، وفا عہد کی، اس سے بڑھ کر اور کیا مثال ہوگی۔ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے 1787، مسند احمد جلد نمبر 5 9395، 23746 نمبر ہے۔ حضرت ابو رافع کا بیان ہے کہ مجھے زمانہ صلح حدیبیہ میں قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔ ابو رافع کا بیان ہے کہ مجھے زمانہ صلح حدیبیہ میں قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔ آپ کے رخ انور پر نظر پڑی تو اسلام دل میں گھر کر گیا۔ آپ سے عرض کی کہ آپ کا در چھوڑ کر واپس نہیں جاؤں گا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں عہد شکنی نہیں کر سکتا اور نہ ہی قاصد کو اپنے پاس رکھ سکتا ہوں۔ تم سردست واپس چلے جاؤ، اگر تمہارے دل میں اسلام کی محبت ہوگی تو واپس آ سکتے ہو۔ چنانچہ حضرت ابو رافع مکہ مکرمہ چلے گئے، پھر واپس آئے اور حلقہ بغوش اسلام ہوئے۔ ابو داؤد مع العون جلد نمبر 3 صفحہ 37۔
اور میرے بھائیوں، پھر وفائے عہد اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے رومیوں سے ایک مدت تک نہ لڑنے کا عہد کیا، مگر اپنی تیاریوں میں مصروف رہی۔ جب مدت معاہدہ ختم ہونے کے قریب ہوا تو فوج لے کر رومیوں کے سرحد پر روانہ ہو گئے تاکہ جو ہی مدت ختم ہو حملہ کر دیا جائے۔ سفر کے دوران میں ایک صاحب گھوڑا دوڑاتے ہوئے آئے اور کہا، اللہ اکبر، یہ بد عہدی کیوں ہے؟ وفائے عہد کرنا چاہیے۔ دیکھا تو وہ عمر بن عتبہ رضی اللہ عنہ تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے ملے، ان سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من کان بینہ و بین قوم عہد فلا یشد عقدۃ ولا یحلها حتی ینقض مدتها او ینبض الیہم علی سواء۔ ابو داؤد جلد نمبر 3 صفحہ 38، ابن کثیر جلد نمبر 2 صفحہ 422۔ من کان بینہ و بین قوم عہد، جس کا کسی قوم کے ساتھ عہد ہے، فلا یشد عقدۃ، تو نہ اس میں اضافہ کریں، ولا یحلها حتی ینقض مدتها، نہ تو اسے توڑیں تاکہ عہد کی مدت پوری ہو جائے، او ینبض الیہم علی سواء، یا ان کی خیانت محسوس کرے، انہیں مطلع کرے تاکہ وہ بھی برابری کی سطح پر آ جائیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث سنی تو واپس لوٹ آئے، جس سے نقض عہد کی ممانعت کے ساتھ ساتھ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے وفا شعاری اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت گزاری کا جذبہ بھی نمایاں ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہی فرمان تو ہے سورہ انفال کی آیت نمبر 58 کے اندر، وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِیَانَةً، اگر تجھے کسی قوم کی خیانت کا ڈر ہو، فَانبِذْ إِلَیْہِمْ عَلیٰ سَوَاءٍ، تو برابری کی حالت میں ان کا عہد توڑ دیں۔ ان اللہ لا یحب الخائنین، اللہ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور میرے محترم بھائیوں، آخری گزارش، چونکہ وقت کم ہے، جنگ یرموک کے موقع پر جب قیصر روم نے تمام اطراف سے اپنی فوجوں کا ٹڈی دل مقابلے کے لیے لا کھڑا کیا تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے رفقا سے مشورہ کیا کہ اب کیا ہونا چاہیے۔ حضرت یزید بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بھائی کا مشورہ تھا، سمجھ آ رہی نا، کہ عورتوں اور بچوں کو شہر حمص میں رہنے دیں، حامیم صاد حمص میں رہنے دیں، اور ہم شہر سے باہر لشکر عراق ہوں۔ مگر شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ درست نہیں، شہر والے تمام عیسائی ہیں، ممکن ہے کہ وہ ہمارے اہل و عیال کو پکڑ کر قیصر کے حوالے کر دیں یا خود مار ڈالیں۔ میرے بھائیوں، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس کی تدبیر یہ ہے کہ ہم نے عیسائیوں کو اس شرط پر امن دیا ہے کہ وہ شہر میں اطمینان سے رہیں، اس لیے نقض عہد کیوں کر ہو سکتا ہے، نقض عہد کیوں کر ہو سکتا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے انہیں کی بات تسلیم کی اور آخری رائے یہی ٹھہری کہ حمص کو چھوڑ کر دمشق روانہ ہوں، وہاں خالد رضی اللہ عنہ موجود ہیں اور عرب کی سرحد قریب ہے۔ جب یہ فیصلہ ہو چکا تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے خزانچی حبیب بن مسلمہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ عیسائیوں سے جزیہ یا خراج اس لیے لیا جاتا ہے کہ ہم ان کی حفاظت کریں اور انہیں دشمنوں سے بچا سکیں، سمجھ آ رہی ہے نا، لیکن اس حالت میں ہم ان کی حفاظت کا ذمہ نہیں اٹھا سکتے، اس لیے
ان سے جو کچھ وصول ہوا ہے وہ سب ان کو واپس کر دو، اور ان سے کہہ دو کہ چونکہ اس وقت ہم تمہاری حفاظت کے ذمہ دار نہیں بن سکتے، اس لیے جزیہ تمہیں واپس کیا جاتا ہے۔ چنانچہ کئی لاکھ کی رقم جو وصول کی گئی تھی بتمام و کمال واپس کر دی۔ عیسائیوں پر اس کا اس قدر اثر ہوا کہ وہ روتے جاتے تھے اور جوش سے کہتے جاتے تھے کہ اللہ تم کو واپس لائے۔ یہودی ان سے بھی زیادہ متاثر ہوئے۔ انہوں نے کہا تورات کی قسم، جب تک ہم زندہ ہیں قیصر حمص پر قبضہ نہیں کر سکتا، یہ کہ شہر کے دروازے بند کر دیے جائیں اور ہر جگہ پہرے دار بٹھا دیے جائیں۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے یہ سلوک صرف اہل حمص سے نہیں کیا، بلکہ جس قدر اضلاف فتح ہو چکے تھے ہر جگہ یہ حکم نامہ بھیج دیے کہ جزیہ کی جس قدر رقم وصول ہوئی ہے واپس کر دی جائے۔ ہاں جی، یہ بات جو آپ کو بیان کی ہے، یہ کتاب کا نام ہے فلاح کی راہیں۔ کتاب کا نام کیا ہے؟ فلاح کی راہیں، شیخ ارشاد الحق عصری صاحب حافظہ اللہ تعالی ورعا کی لکھی ہوئی کتاب کے اندر یہ بات موجود۔ اسی لیے تو اللہ رب العالمین نے فرمایا نا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا۔ لہذا جو پہلی بات ہے وعدہ کرو نا، وعدہ کرو تو پھر اسے پورا کرو۔ اللہ رب العالمین جو کہا گیا، جو سنا گیا، اللہ میرے سمیت سبنا کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔